لکھا ہے کہ اس کی کتاب میں لکھا ہے 5 باب کی 17 میں، دیکھ وہ آدمی جسے خدا تنبیہ کرتا ہے وہ خوش قسمت ہے۔ اب یہ بہت پیاری بات ہے اگر ہم اس پر غور کریں۔ اسے خوش قسمت کہا گیا ہے جسے خدا تنبیہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بد قسمت کو خدا تنبیہ نہیں کرتا۔ خدا خوش قسمت لوگ کو تنبیہ کرتا ہے، اسے کوڑے بھی لگاتا ہے، ہر لحاظ سے اسے سمجھاتا ہے، اس لیے کہ اسے بچانا چاہتا ہے۔ کیونکہ خدا کا بندہ یہاں کلام میں اسی طرح فرماتا ہے کہ دیکھ وہ آدمی جسے خدا تنبیہ کرتا ہے وہ خوش قسمت ہے، اور جسے تنبیہ نہیں کرتا وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اسے کیا کہا گیا۔ جو تربیت کو، مثال کی کتاب 12 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، جو تربیت کو دوست رکھتا ہے وہ علم کو دوست رکھتا ہے، لیکن جو تنبیہ سے نفرت رکھتا ہے وہ حیوان ہے۔ وہ حیوان ہے یعنی جانور۔ جسے خدا تنبیہ نہیں کرتا اسے جانور کہا گیا ہے بائبل کی زبان میں۔ یہ میری زبان میں نہیں ہے، یہ بائبل کی زبان میں ہے۔ جسے سمجھ نہیں ہے اسے جانور کہا گیا ہے، کیونکہ جانور کو سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ ننگے ہیں یا کپڑے پہنے ہیں یا نہیں پہنے، کیونکہ انہیں سمجھ نہیں ہے۔ لیکن انسان کو یہ سمجھ ہے، اس نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اسے گرمی سردی محسوس ہوتی ہے، لیکن حیوان کو یہ سمجھ نہیں آتی۔ اگر وہ نہا کر صاف جگہ پہ آیا ہے جانور، تو اس کی فطرت میں ہے پھر اپنے آپ کو گند میں ڈال لینا، اس لیے اسے سمجھ نہیں ہے۔ جسے سمجھ نہیں ہوتی اسے حیوان کہا گیا ہے۔ اس بات کو اپنی زندگی میں لیں کہ یہ اشارہ ہمیں کس طرف لے کر جا رہا ہے۔ یہ کلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ جس سے خوش قسمت وہ شخص ہے جسے خدا تنبیہ کرتا ہے، لیکن جسے تنبیہ نہیں کی جاتی وہ حیوان ہے۔ کیونکہ حیوان کے بارے میں آگے بڑھیں گے ہم۔ زبور 92 اور 6 آیت میں، زبور نمبر 92 اور آیت نمبر 6، حیوان خصلت نہیں جانتا اور احمق اس کو نہیں سمجھتا۔ ہاللیلویا۔ حیوان جو ہے خصلت، جس میں حیوان جیسی خصلت ہے وہ نہیں سمجھتا، اور اسے ساتھ ہی احمق کو اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ احمق اور حیوان یہ دونوں کو برابر کر دیا گیا۔ احمق انسان بھی کہا گیا ہے لیکن جسے سمجھ نہیں ہے اس کو احمق کہا گیا، اور احمق کو حیوان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اس بات کو اپنی زندگی میں لینا ہے۔ خوش قسمت وہ شخص ہے جسے خدا تنبیہ کرتا ہے۔ اس بات کو ہم آگے بڑھیں گے، اور جن لوگوں کو سمجھ لگ جاتی ہے وہ اپنی زبان سے اقرار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہوتا جو اپنی غلطی مان جائے، اپنی بیوقوفی مان جائے، اپنا گناہ مان جائے، وہی انسان اس قابل ہے جسے تنبیہ کی جائے۔ ہاللیلویا۔ وہی خوش قسمت شخص ہے، کیونکہ وہ خوش قسمت ہے جو اپنے لبوں سے اقرار کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ آگے بڑھیں گے۔ مثال کی کتاب 30 باب، اس کی 2 ایسے شروع کریں گے۔ یقیناً میں ہر ایک انسان سے زیادہ حیوان ہوں، اور انسان کا سب فہم مجھ میں نہیں۔ آمین۔ آمین۔ اب یہ خدا کا بندہ، یہ بھی تو خدا کا بندہ ہے جو اپنے آپ کو اقرار کر رہا ہے۔ اقرار کی حالت میں کہہ رہا ہے کہ یقیناً میں ہر ایک انسان سے زیادہ حیوان ہوں۔ زیادہ حیوان یعنی کہ زیادہ بیوقوف ہوں۔ ہر ایک انسان سے زیادہ بیوقوف ہوں۔ اس لیے کہ مجھے سمجھ نہیں،
یہ بات میں نے جب اس گہرائی میں گیا تو مجھے سمجھ آئی کہ آج کل لوگ کیوں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس بات نے مجھے بہت گہرائی میں لے گئی کہ آج کل لوگ پھنسے ہوئے کیوں ہیں، کیونکہ وہ اپنے منہ سے اقرار کرنا پسند نہیں کرتے، اپنے منہ سے اقرار کرنا نہیں بلکہ اپنی عزت اور اپنے آپ کو دانشور بنانا چاہتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ لیکن یہ شخص جسے خدا تنبیہ کر رہا ہے، اس بات کو اپنی زندگی میں لے رہا ہے، یقیناً میں ہر ایک انسان سے زیادہ حیوان ہوں اور انسان کا سا فہم مجھ میں نہیں ہے۔ اور جب میں نے اس کو دیکھا اور سمجھا کہ یہ بات کیسی کر رہا ہے، تو پھر میں آگے اس آیت کو آگے بڑھیں گے۔ میں نے حکمت نہیں سیکھی اور نہ مجھے اس قدوس کا عرفان حاصل ہے۔ اب دیکھیں کس لیے اپنے آپ کو حیوان کہہ رہا ہے، پہلے اس کے لفظوں پر تو غور کریں۔ حیوان اپنے کو اس لیے کہہ رہا ہے، کہتا ہے میں نے حکمت نہیں سیکھی۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ یعنی کہ کلام نہیں سیکھا، حکمت ہی تو کلام ہے، اس نے کلام نہیں سیکھا، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہر انسان سے زیادہ حیوان ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خوش قسمت بننے کے لیے کلام کو قبول کرنا پڑے۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ خوش قسمت وہ شخص ہے جسے خدا تنبیہ کرتا ہے، کیونکہ خدا اپنا کلام نازل فرماتا ہے اور ان کو شفا دیتا ہے۔ لیکن جو شخص اپنے اقرار ہی نہیں کرتا، اپنے آپ کو حماقت میں لے کر آتا ہے، تھوڑی سی حماقت پوری اپنی جو محنت ہے اس کو مات دیتی ہے۔ جو انسان نے زندگی بھر محنت کی ہوتی ہے، علم حاصل کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی حماقت اسے مات دیتی ہے۔ تھوڑا سا خمیر، تھوڑی سی حماقت اسے برباد کر دیتی ہے۔ اس بات کو سمجھے، آگے بڑھیں گے۔ چوتھی آیت۔ کون آسمان پر چڑھا اور پھر نیچے اترا؟ ہاں جی۔ کس نے ہوا کو اپنی مٹھی میں جمع کر لیا؟ کس نے پانی کو چادر میں باندھا؟ کس نے زمین کی حدود ٹھہرائی؟ اگر تو جانتا ہے تو بتا، اس کا کیا نام ہے اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ خدا کا ہر ایک سخن پاک ہے، وہ ان کی سپر ہے جن کا توکل اس پر ہے۔ تو اس کے کلام میں کچھ نہ بڑھانا، وعدہ وہ تجھ کو تنبیہ کرے اور تو جھوٹا ٹھہرے۔ آمین۔ آمین۔ تو اس کے کلام میں سے کچھ نہ بڑھا۔ یہ ایک انسان ہوتے آپ کو مشورہ دے رہا ہے، کیونکہ حیوان خصلت اس بات کو نہیں سمجھتی۔ جو حیوان یعنی کہ حیوان جیسی خاصیت جس انسان میں ہوتی ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ کلام کو اگر بڑھائیں گے تو ہمیں سزا ملے گی۔ حیوان اس بات کو نہیں سمجھتا، لیکن خدا کا کلام خدا اپنے بندے کے ذریعے یہاں سمجھا رہا ہے کہ حیوان خصلت نہیں سمجھتے۔ یہ نہ ہو کہ اس کے کلام میں سے بڑھائے، جب وہ تجھے تنبیہ کرے تو تو جھوٹا ٹھہرے، کیونکہ تو ناسمجھی سے اپنی جو تیرے اندر حیوانیت ہے اس کے ذریعے تو کلام کو بڑھا دے، تو جب وہ تجھ سے حساب مانگے تو تو جھوٹا ٹھہرے۔ اور جھوٹا جو ٹھہرتا ہے اس کو کیا کہا گیا ہے؟ بلکہ وہ شروع سے جھوٹا ہے، جھوٹوں کا باپ۔ وہ ہے اگر آپ کلام بڑھائیں گے تو آپ ابلیس کے فرزند بن جائیں گے۔ تو کوئی جھوٹا شخص اور جھوٹا خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ اس بات کو ہم نے سیکھ لیا ہے کہ تو اس کے کلام میں سے کچھ نہ بڑھا، بعد وہ تجھے تنبیہ کرے اور تو جھوٹا ٹھہرے، یعنی مجرم ٹھہرے۔ اور مجرم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ہرگز بڑھیں گے۔ اب آگے بڑھیں گے۔ اس نے کہا کہ اگر تو جانتا ہے تو بتا، اس کا کیا نام ہے۔ اور دوسری بات
कौन आसमान पर चढ़ा? अगर कहता तुमने हिकमत को सीख लिया है, हिकमत सीख ली है, तो बता उसका क्या नाम है और कौन उसके बेटे का क्या नाम है और कौन आसमान पर चढ़ा? हालेलुया। हालेलुया। अब ये कहता है अगर तुम अपने आप को समझदार समझते हो, तुमने हिकमत को सीख लिया है, तो बता मुझे कौन आसमान पर चढ़ा है? और जिसने पा लिया है, हालेलुया, हालेलुया। जिसने इस बात को पा लिया है, इस हिकमत को पा लिया है, वो क्या कहता है? जरा उसकी जुबानी सुनो। हालेलुया। हालेलुया। इफिसियों का खत 4 बाब उसकी 8 और 9 10 ऐड पढ़ेंगे, जरा जल्दी पढ़ो। अब जिसने हिकमत को पा लिया है, जिसने हिकमत को पा लिया है, वो उसकी ज़बानी सुनेंगे कि वो किसके बारे में कह रहा है कि कौन आसमान पर चढ़ा, उसकी ज़बानी सुनेंगे। और हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश के अंदाजा के मुआफिक फजल हुआ है। इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलम बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को अनाम दिए। 10 है। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवा इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाका में उतरा भी था, और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीजों को मामूर करे। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ सवाल किया गया कि कौन आसमान पर चढ़ा, और जिसने हिकमत को पा लिया उसकी ज़बानी आपने सुन लिया कि वही आसमान पर चढ़ा, बल्कि आसमानों के आसमान पर चढ़ गया। फिर लिखा है कि वो निचले इलाके में उतरा भी था। हालेलुया। हालेलुया। वहां से चढ़ने की बात हो रही है, और जिसने हिकमत को पा लिया उसने उतरने का भी जवाब दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। उसने उतरने का भी जवाब दे दिया। और जो लोग, ये वो बात है जो लिखा है कि हम इस तरीके से नहीं समझते, लेकिन जो खुदा का रूह है वो खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेते। हालेलुया। हालेलुया। खुदा की तय की बातें ये हैं कि वो आसमानों के आसमान पर चढ़ा, फिर जमीन के निचले इलाके में उतरा भी, और ये चढ़ने वाला वही था जो निचले जमीन पे उतरा भी। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को अपनी जिंदगी में ले कि जिसने हिकमत को पा लिया उसने इस बात को समझ भी लिया कि चढ़ने वाला कौन है और उतरने वाला कौन है, दोनों तो एक ही है। हालेलुया। हालेलुया। ये चढ़ने वाला उतरने वाला एक ही है। हालेलुया। हालेलुया। एक वक्त है वो चढ़ रहा है, फिर दूसरे वक्त में उतर रहा है, फिर उतर कर फिर ऊपर चढ़ रहा है, और चढ़ने वाला उतरने वाला एक ही। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जिसने हिकमत को पाया उसने जवाब दिया, दूसरे ने नहीं। इसलिए हैवान खसलत नहीं जानता कि खुदा के कलाम में क्या है। हालेलुया। हालेलुया। और आगे बढ़ेंगे हम। और उसी ने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबशर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। आमीन। आमीन। अब ये चढ़ने वाला और उतरने वाला एक ही है, और उसी ने बास को रसूल मुबशर चरवाहा उस्ताद बनाकर दुनिया में भेजा ताकि खिदमत गुजारी का काम जारी रहे और मसीह का बदन तरक्की। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को जाने जिसने हिकमत को पा लिया उसने ये बात को जाहिर किया, दूसरे किसी ने नहीं किया। मसाल की किताब में सवाल किया गया है और इफिसियों के खत में जवाब दिया गया है। इस बात को समझें, और जब तक खुदा समझ ना दे, उतनी देर तक आप कलाम को समझ नहीं सकते। फिर उसने उनके ज़हन खोले ताकि किताब मुकद्दस को समझे। और हम आगे बढ़ेंगे कि जो देख वो आदमी जिसे खुदा तबलीग करता है खुशकिस्मत है। फिर आगे मसाल 29 बाब की पहली आयत में लिखा है, जो बार बार तंबीह पाकर गर्दन कशी करता है निगहान बर्बाद किया जाएगा और उसका कोई चारा ना होगा। हालेलुया। हालेलुया। जो बार बार तंबीह पाकर भी गर्दन कशी करता है निगहान बर्बाद किया जाएगा और उसका कोई चारा ना हो। इस बात को अपनी जिंदगी में लें
کہ بار بار اگر آپ طبیب پاتے ہیں اور پھر پا کر گردن کشی کرتے ہیں تو پھر کلام نے یہاں آپ کو جواب دے دیا ہے، اس کا کوئی چارہ نہیں۔ بار بار طبیب پا کر آپ نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، بار بار طبیب پا کر اپنے آپ کو برباد نہ کریں، کیونکہ لکھا ہے اس کا کوئی چارہ نہیں۔ بار بار طبیب پا کر جو گردن کشی کرتا ہے، نگہان اس پر نگہان برباد کیا جائے گا اور اس کا کوئی چارہ نہ ہو۔ اس وقت پھر آپ کہیں گے کہ میں نے کیوں نہیں طبیب پا کر بات مانی۔ جو بار بار طبیب پاتا ہے اور گردن کشی کرتا ہے، برباد کیا جائے۔ یہ خدا کے کلام کا اعلان ہے، اس بات کو اپنی زندگی میں لینا ہے، کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو، ہر ایک چیز کو، خواہ بری ہے، بلی ہے، خواہ پشیدہ ہے، جیسی بھی ہے، اسے عدالت میں لائے۔ ہر ایک چیز کو خواہ کسی بھی طرح ہے، اسے عدالت میں لائے گا۔ اس وقت آپ کا کوئی چارہ نہیں، اس وقت کوئی چارہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں تو طرفداری ہو سکتی ہے، تو وہاں کسی کی طرفداری نہیں ہوگی، اور یہی کلام اس دن گواہی دے گا کہ انہوں نے بار بار تنبیہ حاصل کر کے، بار بار تنبیہ پا کر انہوں نے بات نہیں مانی اور گردن کشی کی ہے۔ آخری دن یہی کلام گواہ ہو۔ پھر آپ کہیں گے کاش کہ ہم میر آدمی کی طرح، کاش کہ مجھے موقع مل جاتا کہ میں اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو جا کر بتا دیتا، لیکن جواب الہی کیا ملتا کہ وہاں میرے لوگ ہیں۔ اس وقت بہت پچھتانا ہوگا، اور لکھا ہے وہاں رونا اور دانتوں کا رس۔ جو بار بار تنبیہ پا کر کے گردن کشی کرتا ہے، نگہان برباد کیا جائے گا اور اس کا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ دیکھ وہ آدمی جسے خدا تنبیہ کرتا ہے، خوش قسمت ہے۔ اس بات کو اپنی زندگی میں لینا ہے۔ زندگی میں لیں گے تو آگے بڑھیں گے۔ اب فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ اپنے آپ کو حیوان بناتے ہیں یا انسان بناتے ہیں۔ اگر تعلیم نہیں ہے تو حیوان ہے، اگر تعلیم ہے تو انسان۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ دیکھ وہ آدمی جسے خدا تنبیہ کرتا ہے، خوش قسمت ہے۔ اور جو تربیت کو دوست رکھتا ہے وہ علم کو دوست رکھتا ہے، لیکن جو تنبیہ سے نفرت رکھتا ہے وہ حیوان ہے۔ حیوان کثرت نہیں جانتا اور احمق اس کو نہیں سمجھتا۔ اے خداوند مبارک ہے وہ آدمی جسے تو تنبیہ کرتا ہے اور اپنی شریعت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ 73 زبور اور 22 زبور میں 22 آیت میں لکھا ہے، میں بے عقل اور جاہل تھا، میں تیرے سامنے جانور کی مانند تھا۔ زبور 73 اور 22 آیت میں لکھا ہے، میں بے عقل اور جاہل تھا، کس لیے؟ میں تیرے سامنے جانور کی مانند تھا۔ یہاں خدا کا بندہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے جانور کی مانند پیش کر رہا ہے، اس لیے کہتا میں بے عقل اور جاہل تھا، کیونکہ میں نے تربیت حاصل نہیں کی، تنبیہ کو نہ چیز جانا، اس لیے میں تیرے سامنے جانور کی مانند ہوں۔ آپ اس بات کو اپنی زندگی میں لینا ہے کہ جانور بننا ہے یا انسان بننا ہے۔ اگر آپ کے اندر تربیت نہیں ہے، کلام نہیں ہے، تو آپ جانور اپنے آپ کو سمجھیں۔ یہ کلام کا فیصلہ ہے، میری اس میں ایک بات بھی نہیں، میں نے صرف ان باتوں پر ایمان رکھا ہے۔ اور آج کا یہ مضمون بھی یہی ہے، جو تنبیہ سے نفرت رکھتا ہے وہ حیوان ہے۔ جو تنبیہ سے نفرت رکھتا ہے وہ حیوان ہے، کیونکہ حیوان خصلت نہیں جانتا۔ حیوان کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں ننگا ہوں یا نہیں ننگا، میں گندا ہوں یا نہیں۔ اسے نہانے کی، دھونے کی، منہ ہاتھ دھونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اسے سمجھ نہیں ہے۔ میں نے خود بھی بحث رکھی تھی
وہ جب میں پانی صاف سے اسے نلا دیتا تھا تو وہ گندے پانی میں جا کر بیٹھتے تھے، اس لیے اسے سمجھ نہیں ہے۔ اس لیے خدا کا بندہ کہتا ہے حیوان کثرت نہیں جانتا اور اہم کس کو نہیں سمجھتا۔ اس بات کو اپنی زندگی میں لینا ہے کہ جو بار بار تنبیہ پا کر بھی گردن کشی کرتا ہے، نگہان برباد کیا جائے گا اور اس کا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ پھر لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے بڑی دعائیں کرائی، بہت کچھ کیا، خود بھی دعائیں کی، تو ہمارا کوئی چارہ نہیں۔ اس لیے کہ جو بار بار آپ کو تنبیہ کی گئی تھی تو آپ نے اس وقت غور نہیں کیا، تو اب نگہان آفت آپ پر آئی ہے تو آپ کو برباد کیا ہے، کیونکہ یہ تو کلام نے فیصلہ کیا۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ جب کلام نے فیصلہ کر دیا ہے تو پادری کیا اس کی مجال ہے اس کو درست کر سکتا ہے؟ پادری کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور اس بات کو اپنی زندگی میں لینا ہے کہ جو تربیت کو دوست رکھتا ہے وہ علم کو دوست رکھتا ہے، لیکن جو تنبیہ سے نفرت رکھتا ہے وہ حیوان ہے۔ اب یہ کلام ہے۔ جو ایماندار لوگ ہوتے ہیں وہ کلام کے ساتھ آمین کرتے ہیں۔ سب بولے آمین۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ اس بات کو اپنی زندگی میں لینا ہے آپ نے کہ میں بے عقل اور جاہل تھا، میں تیرے سامنے جانور کی مانا تھا۔ اس لیے اس نے کہا کیونکہ اس نے خدا کے کلام کو ناچیز جانا۔ اس لیے جو لوگ اچھا اقرار کر لیتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب جس نے کہا یقیناً میں ہر ایک انسان سے زیادہ حیوان ہوں اور انسان کا ایسا فہم مجھ میں نہیں، میں نے حکمت نہیں سیکھی اور نہ مجھے اس قدوس کا عرفان حاصل، یعنی کہ اس کی پہچان اور معرفت حاصل۔ اور جب تک آپ کو اس کی معرفت پہچان میں آگے نہیں بڑھیں گے تو آپ اس کو نہیں پہچان سکتے۔ اس بات کو اپنی زندگی میں لینا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو آپ درست کرنا چاہتے ہیں تو تربیت کو دوست رکھیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جو تربیت کو دوست رکھتا ہے وہ علم کو دوست رکھتا ہے، لیکن حیوان کثرت نہیں۔ حیوان اس بات کو نہیں سمجھتا ہے۔ جو تنبیہ سے نفرت رکھتا ہے وہ حیوان ہے۔ اب یہ خدا کا کلام ہے۔ خدا کا کلام ان سب کے لیے ہے جو کلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ حیوان کثرت اس بات کو نہیں سمجھتا، حیوان اس بات کو نہیں سمجھتا، یعنی جانور اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ یہاں احمق اور حیوان دونوں کو ایک طرح کی چیز ہے۔ احمق بھی حیوان کو کہتے ہیں اور جس میں سمجھ نہیں ہے وہ حیوان ہے۔ بے شک آپ دوسرے لفظوں میں آپ کو انسان ہی نظر آتے ہیں، لیکن اگر وہ احمق ہے اور کلام کی اسے سمجھ نہیں ہے، کلام نے اسے حیوان کہا ہے۔ اور نبیوں نے، یہ جو خدا کے لوگ ہیں، انہوں نے خود بھی اقرار کیا ہے زبور 73:22 میں، میں بے عقل اور جاہل تھا، میں تیرے سامنے جانور بھی مانا۔ اور اجوا جو خدا کا بندہ، اس نے فرمایا مثال کی کتاب میں، یقیناً میں ہر ایک انسان سے زیادہ حیوان ہوں اور انسان کا سا فہم مجھ میں نہیں، میں نے حکمت نہیں سیکھی اور نہ مجھے اس قدوس کا عرفان ہے۔ اپنے آپ کو اس نے جانور اس لیے کہا کہ میں نے حکمت نہیں سیکھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حکمت سیکھیں گے تو انسان بنیں گے، ورنہ آپ اپنے آپ کو جانور ہی سمجھیں گے۔ یہ کلام کا فیصلہ میرا فیصلہ نہیں ہے۔ یہاں کلام آپ کو تنبیہ کر رہا ہے، کلام ملامت کر رہا ہے۔ اس بات کو اپنی زندگی میں لینا ہے۔ اگر آپ انسان بننا چاہتے ہیں تو پھر بار بار تنبیہ پا کر گردن کشی نہ کریں۔ تنبیہ سے جو تربیت کو دوست رکھتا ہے وہ علم کو دوست رکھتا ہے، جو تربیت کو دوست رکھتا ہے وہ علم کو دوست رکھتا ہے، اور جو بار بار تنبیہ پا کر گردن کشی کرتا ہے وہ برباد کیا جائے گا اور اس کا کوئی چارہ نہیں۔ اس وقت بتھیرے کہیں گے کہ میں نے تیرے نام سے یہ کیا، میں نے تیرے نام سے یہ کیا، وہ کہے گا میری تم سے کبھی واقفیت نہیں، اس لیے کہ تم نے تربیت کو تو دوست نہیں رکھا، تربیت کو تو دوست نہیں رکھا۔ لیکن جو ہمیں زیادہ تقویت دینے والی بات نظر آئی وہ یہ ہے کہ دیکھ وہ آدمی جسے خدا تنبیہ کرتا ہے خوش قسمت۔ ہاللیلویہ۔ یہ جو کچھ آپ کے لیے اچھا ہے اسے پکڑے رکھو، کیونکہ حیوان نہیں پکڑ سکتا اس بات۔ حیوان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی
لیکن دیکھ وہ آدمی جسے خدا تنبیہ کرتا ہے خوش قسمت ہے. یہاں آپ کو خدا کا کلام آپ کو خوش قسمت کہہ رہا ہے اگر آپ کلام کو تھامے ہوئے. اگر آپ نے کلام کو قبول کر لیا ہے تو آپ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں. اگر نہیں کیا تو اپنے آپ کو حیوان سمجھیں. فیصلہ جو ہے آپ پہ، فیصلہ آپ پہ ہے. جو تنبیہ سے نفرت رکھتا ہے وہ حیوان. ہاللیلویہ. یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے. آپ تربیت کو دوست رکھتے ہیں یا نفرت رکھتے ہیں، یہ فیصلہ آپ. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. خداوند اس پاک کلام کے پڑھے جانے پر ہم سب کو بخشے.